باہر بھی لوگ کھڑے باہر کھڑے ہیں انہوں خود آ جائیں گے نا بچاؤ ساتھ بھی جاؤ. آواز آ رہی ہے آپ لوگ؟ جی تو سب سے پہلے تو حسن سعدی صاحب کو، شاہ بھابھی کو پوتا ہونے پہ مبارکباد، اور اس کا نام ہے عیسیٰ، اور ماشاء اللہ ان کو اچھے نصیب کرے. آخری وقت تک وہ آئی ماشاءاللہ، اور آپ جس دن پہلی چھٹی تھی اس دن اللہ نے ان کو. ہاں ہاں، میری آفس مینیجر بھی کہہ رہی تھی، کہتی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ تم اس ویکینڈ پہ بات نہیں کرو گی. بہت یاد کر رہی، مس کر رہی ہے. تو آج ترقی پسند تحریک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو میں اقبال کی ایک نظم پڑھنا چاہوں گا جو کہ میرا خیال ہے ایک طرح سے اس حالات کو بھی کھلتی ہے جو یہ لکھی ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جو جذبات تھے لوگوں کے اور فلاسفرز کے، وہ بھی. جو نظم کو عنوان ہے لینن خدا کے حضور میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ سوشلزم کمیونزم میں خدا کو نہیں مانتے، تو اس کا پس منظر بڑا خوبصورت ہے کہ لینن کی جب وفات ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی، تو اس کو اچانک پتہ چلا کہ خدا تو ہے، اور مگر وہ کہ وہ although کہ اللہ تعالیٰ کے اس کی پوری گرینڈر سے آخرت کے وہ مگر متاثر ہوا ہے اور اس کی ذکر کرتا ہے، مگر وہ اپنا کیس بھی پلیٹ کرتا ہے اللہ کے آگے کہ میں نے ایسے کیوں کیا، میں کیوں، اور دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد آخر میں وہ کوشچن بھی کرتا ہے کہ خدا تم کہو. تو لینن خدا کے حضور میں یہ بال جبریل کی نظم ہے، میرا خیال ہے 7ویں نظم ہے ترتیب کے حساب سے. اور اگر آپ کو معلوم ہو بال جبریل میں ہی وہ بھی ہے، اسی کے بعد ہے اٹھو میری دنیا سے غریبوں کو جگا دو، اور وہ سب کچھ. اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات. اب اس کو وہ اپنا کیس پلیٹ کر رہا ہے خدا کے حضور حاضر ہو کے. میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات. محرم نہیں فطرت کے سرود ازلی سے، مینائے کواکب ہو کے دائنائے نباتات. آج آنکھ نے دیکھا تو دو عالم ہوا ثابت، میں جس کو سمجھتا تھا کلیسا کے خرافات. لگ رہا تھا کہ آپ کے بعد کچھ نہیں ہے زندگی کے بعد، تو کہتا ہے میں اس کو سمجھتا تھا کلیسا، اب دیکھ لیا عین الیقین سے سمجھ میں آ گیا. ہم بندے شب و روز میں جکڑے ہوئے بندے، تو خالق آثار و نگارندہ آنات. ایک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو پوچھو، حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات. کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی یہ بات، دفتار کے اس کے بعد میں مس کر گیا شعر. گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات. واہ واہ واہ. وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود، وہ آدم خاکی کے جو ہے زیر سماوات. مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات. یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ یہ چشمہ حیواں ہے یہ ظلم، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات. رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کے عمارات. واہ واہ واہ. ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. یہ مشہور شعر کہ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت
پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. واہ 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 پھر واہ سے پڑھیں. پھر سے کیا پڑھیں. کہنا، کیا خوبصورت شعر ہے. یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. بحال ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. بیکاریوں اریانیوں میں خاری و افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات. واہ واہ. بہت اچھی. وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. واہ. مشہور شعر ہے. دوبارہ پڑھیں. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. آثار تو کچھ ہے، کچھ کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر تدبیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا مات. میں خانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابات. چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سرے شام، یہ غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات. واہ 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 واہ. دوبارہ پڑھیں ذرا. چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سرے شام، ہائے ہائے. یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات. اور اس کا یہ بھی مشہور شعر، تو قادر و عاطل ہے مگر تیرے جہاں میں واہ ہے تنگ ہے بہت. تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. واہ واہ. کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، کیا کہنے. دنیا ہے تیری منتظر روز مقافات. واہ واہ واہ. واہ. کیا گہرا کیا شعر. خوبصورت شعر ہے. خدا کے حضور میں حاضر ہوا اور اس نے میں کیس اس کی ہمت دیکھیں ہاں. کہ اس نے سب کچھ سمجھ کے کہ واقعی ہے، اس نے اپنا کیس پلیٹ کیا، جو کہ میرا خیال ہے ترقی پسند تحریک کا ایک طرح سے محرکات میں سے ہے، کہ جو ہو رہا تھا اس دور کے اندر، وہ صرف نعرے تھے ایلن نا. کے اندر ہمت تھی کہ اس نے خدا کے آگے بھی اپنا کیس بیان کر دیا. تو بیسیکلی میں آپ سب سے یہ شیئر کروں گا. بہت بہت اچھا. مشہور نظم ہے، اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے صالحہ بہن کو بھی، جو اردو گرایا کرتی تھی. انہوں نے یہ نظم کی تشریح پڑھ کے سنائی تھی. اچھا ماشاء اللہ. مجھے ایکچولی پہلی دفعہ اس کے بعد سمجھ میں آئی تھی یہ نظم. میں نے تب سوچا کہ آپ کے ساتھ بہت عمدہ بہت عمدہ. شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ. آئیے آئیے. السلام علیکم. یہ خالی ہاتھ نہیں آؤ. علی سردار جعفری صاحب نے تحریک کے متعلق ایک بہت طویل مضمون لکھا تھوڑا سا تھا. میں کو نیچے کر لیا. کیا وہ ہاتھ والا پکڑ لیں؟ میں نے کہا علی سردار جعفری صاحب نے ترقی پسند مصنفین کی تحریک کے مطابق ایک طویل مضمون لکھا تھا. اس میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. جس میں انہوں نے اس کی جسٹیفیکیشن بتائی ہے کہ یہ تحریک کس طرح سے ریلیونٹ ہے. دیکھ شمشیر ہے یہ ساز ہے یہ جام ہے یہ، تو جو شمشیر اٹھا لے تو بڑا کام ہی. یہ مجاز لکھنوی کا شعر ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب ہر دور میں ترقی پسند ادب کی تخلیق ہوتی رہی اور جب حالی شبلی اور اقبال بھی ترقی پسند ہیں تو پھر آخر ترقی پسند مصنفین کی انجمن بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ جب دنیا میں ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک پھول کھلتے رہے ہیں تو باغ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ واہ واہ. اس انجمن کی ضرورت اس وجہ سے پیدا ہوئی جس وجہ سے تمام دوسری انجمنوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی یہ کہ افراد اجتماعی طور سے ادبی مسائل پر گفتگو اور بحث کریں اور اس طرح مشترکہ نظم العین قائم کریں اور اس کے مطابق عمل کریں. 1935 تک اردو ادب میں بڑی وسعت پیدا ہو گئی تھی. یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ 70-80 برس کی مختصر سی مدت میں اردو ادب نے
جتنی ترقی کی وہ اس سے پہلے 200-300 برس میں نہیں ہوئی تھی، اور یہ ترقی معاشی اور سیاسی حالات کی رہین منت تھی جن سے ہندوستان کی سماجی زندگی کو سابقہ پڑا۔ وہ زبان جس کا ادب غزل، مصنوی، قصیدہ اور چند تذکروں تک محدود تھا، نظم، افسانہ، ناول، سوانح، تاریخ اور تنقید سے مالا مال ہو گئی، اور اس میں تنوع، گہرائی اور وسعت آ گئی۔ اب اردو کے پاس عظیم عشقیہ شاعری ہی نہیں تھی بلکہ ایک عظیم ادب کا خزانہ تھا جس کے خالق خالی، شبلی، اقبال، پریم چند اور جوش جیسے باکمال تھے۔ یہ ستارے اپنی تابناکی میں کسی طرح پرانے ستاروں سے کم نہیں نکلے۔ اس سارے ادبی سرمایہ کی بہترین روایات نے منظم ہو کر اس تحریک کی شکل اختیار کر لی جو سن 1935 میں ترقی پسند مصنفین کی تحریک کے نام سے شروع ہوئی اور آج اردو زبان کی سب سے بڑی ادبی تحریک بنی ہوئی ہے۔ یہ تحریک اس اعتبار سے ماضی کی بہترین روایات کا تسلسل ہے کہ یہ انسان دوستی، عقل پسندی، حب الوطنی، سامراج دشمنی اور آزادی کے جذبے کو لے کر آگے بڑھا، لیکن اس اعتبار سے بالکل نئی تحریک ہے کہ اس نے عوام کی زندگی پر ادب اور فن کی بنیاد قائم کی۔ اس سے پہلے کہ جمہوری ادب میں بھی جیسا کہ پچھلے واقعات سے ظاہر ہے عوام کی زندگی اور مسائل کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں ہوتا رہا ہے، لیکن ترقی پسند تحریک نے ایک واضح اور منظم نصب العین کی صورت دے دی جسے انجمن کے پہلے اعلان نامے نے ان چند سطروں میں سمیٹ لیا کہ ہماری انجمن کا مقصد ادب اور آرٹ کو ان رجعت پسند طاقتوں کے چنگل سے نجات دلانا ہے جو اپنے ساتھ ادب اور فن کو بھی انحطاط کے گڑھوں میں دھکیل دینا چاہتے ہیں۔ ہم ادب کو عوام کے قریب لانا چاہتے ہیں اور اسے زندگی کی عکاسی اور مستقبل کی تعمیر کا مؤثر ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے اعلان نامے نے فراریت، حیات پرستی، کھوکھلی روحانیت، ماضی پرستی، فرقہ پرستی، نسلی تعصب اور انسانی استحصال کی مخالفت کی اور سائنسی عقل پسندی اور تنقیدی حقیقت نگاری کا مطالبہ کیا اور تغیر اور ترقی کی راہ دکھائی۔ اس طرح ادب پر دو ذمہ داریاں عائد ہوئی، ایک تو غیر عقلی، غیر مفید، انعطاف پسند سماجی نظریات اور اداروں کی تنقید کرنا، اور دوسرے نئی فکر، نئے جذبے اور نئے سماج کی تعمیر کرنا جو ہمارے وطن کو اس نئی بہتر زندگی کی راہ دکھائے۔ اردو ادب پر اور پورے ہندوستانی ادب پر اتنا بڑا اور عظیم الشان فریضہ کبھی عائد نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے لیے ایک طرف ہندوستان کے سماجی حالات میں جو ہماری سامراج دشمن اردو ادب اور پورے ہندوستانی ادب پر اتنا بڑا اور عظیم شان فریضہ کبھی عائد نہیں کیا جاتا۔ اس کے لیے ایک طرف ہندوستان کے سماجی حالات نے جو ہماری سامراج دشمن جنگ آزادی سے پیدا ہوئے تھے زمین تیار کی تھی، اور دوسری طرف بین الاقوامی صورتحال، فکری اور ادبی تحریکوں کے اثرات تھے جن کے بڑے بڑے نمائندے امریکہ، یورپ اور سوویت یونین اور چین کے دانشور اور مفکر جیسے لوگ تھے۔ فاشزم اور دوسری عالمگیر جنگ کا خطرہ بڑھ چکا تھا اور دنیا کی تہذیب بدلنے کی سڑکوں اور چوراہوں پر جل رہی تھی۔ اٹلی کے گلی کوچوں میں اس کا خون بہایا جا رہا تھا، اسپین میں اس پر بمباری کی جا رہی تھی، ایشیا کے ملکوں میں ہندوستان اور چین میں بیرونی سامراج قومی تہذیبوں کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ ہٹلری فاشزم نے یہ کہہ کر ادیبوں اور دانشوروں کو اپنی سمت کا انتخاب کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ جو کوئی فاشزم کے ساتھ نہیں ہے اسے فاشزم کا دشمن سمجھا جائے گا۔ اس لیے ادب اور تہذیب کی حفاظت کے لیے بہت سارے یہ طویل مضمون ہے، میرے خیال میں نے کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بیان کر دیا ہے، میرے خیال کافی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تحریکی پسند تحریک ظاہر بات ان اشتراکی نظریات کے تحت چلی جو کہ کارل مارکس، لینن اور چیئرمین ماؤ نے دنیا کو دیے، اور اس تحریک کا دائرہ سیاسی بھی تھا اور ادبی بھی، معاشرتی بھی تھا اور معاشی بھی۔ ترقی پسند خیالات ہندوستان میں ترقی پسند کے نام تحریک کے نام کے وضع ہونے سے پہلے موجود تھے، جیسے ابھی عامر بھائی نے اتنی خوبصورت نظم سنائی اقبال کی، لیکن 1970 کے روسی انقلاب کے بعد
तरक्की पसंद तहरीक को एक बाज़ाब्ता शक्ल दी गई और 1935 में इंग्लैंड में ये एक अंजुमन कायम हुई थी, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। फिर हिंदुस्तान में 1936 में इसकी बुनियाद डली थी और इसके जो इब्तदाई लोगों में प्रेमचंद भी शुमार थे उनका, और आपको हसरत मोहानी भी नजर आएंगे। हजरत मोहानी का एक बड़ा अच्छा शेर है, बल्कि गांधी की तरह बैठ के कहा देंगे क्यों चरखा, लेनिन की तरह देंगे दुनिया को हिला हम। तो इस तहरीक में बड़े नामवर लोग शामिल है, अदब के बड़े बड़े नामवर। कृषि चंद्र भी थे इसमें, मंटो भी थे, फैज का मंसूब किया जाता है, फराज, जालिब, सरदार जाफरी, फराग गोरखपुरी, मन्नू भाई, बहुत एक तवील फहरिस्त है। बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं इनकी, इसको हम सरफ नजर नहीं कर सकते। बुनियादी तौर पर इस तहरीक की 4 चीजें थी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये एक इस पर आने से पहले एक जरूरी चीज समझ लेनी चाहिए हमें कि अदब के बारे में 2 नजरियात हमारे यहाँ राइज है। एक अदब बराए अदब है और एक अदब बराए जिंदगी है। अदब बराए अदब का तो ये है कि भाई ये इंसान अपने दिल की तस्कीन के लिए लिखता है और जो कुछ भी जहन के पर्दे में उभरे उसे बाज़ाब्ता अदबी शक्ल दे देना, ये एक अदब बराए अदब है। अदब बराए जिंदगी इसको एक मकसदियत होती है। तो हमारी अदब बराए जिंदगी हमारे डिप्टी नज़ीर अहमद नज़र आते हैं, आपको मौलाना अल्ताफ हसन हाली नज़र आते हैं, आपको इकबाल भी नज़र आते हैं। लेकिन उसी तहरीक को, उसी की जो एक सोच है उसकी जो इर्तिका हो रही है और हमें ये एक इश्तराकी नज़रियात से तहत हमें ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट नज़र आती है। और जैसे हमारे आज से 5 साल पहले का अगर आपने जो प्रोग्राम हुआ था उसकी वीडियो अगर आप देखी हो तो तिलमीज़ फातिमा बनी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि हमारी कोई तहरीक भी जो है अपनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये हकीकत है। हमारे सब कुछ बाहर से आया है और ये भी प्रोग्रेसिव सोच भी और ये भी नज़रियात हमारी बाहर से आए थे। तो बात इसकी कि 4 बातें क्या थी जो और जुदा करती हैं। तो ये हकीकत निगारी कि जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको बताना, तो ये बहुत ज़रूरी था। मैंने पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे गुलो बुलबुल से बाहर निकले आप, कुछ हकीकत के लोग बारे में जो लाइफ के बाद क्या प्रॉब्लम्स उसके बारे में एड्रेस किया जाए। तो ये हकीकत निगारी इसका दूसरा एक बहुत बड़ा था। दूसरी चीज़ की इज्तिमाइयत थी, यानी समाजी ज़िंदगी, वजह से कि आप शख्स के बारे में बात हो, एक पूरे ग्रुप के बारे में बात हो रही, लोगों के बारे में बात हो रही, समाज के बारे में बात हो रही, मुख्तलिफ तबक़ात के बारे में बात हो रही है। तीसरा जो इसके अंदर जो बहुत बड़ा महरिक था इसका या इसकी एक नीयत थी वो सियासी थी इसकी ना। तो फिर और चौथा जो था जिसमें अभी हसन भाई ने पढ़ा था कि इसमें साइंसी अक़लियत का इसके अंदर बहुत दखल था। ये 4 बुनियादी चीज़ें थी। और अगर आप ये बड़े सग़ीर के तनाजुर से देखें तो ये मुस्लिम और हिंदू तनाव के तनाजुर में ये यगानियत पैदा करता था, इकट्ठा लोग करता था और इसने बिलाशुबा एक सियासी और माशरती शऊर दिया इसमें। क्योंकि इसका मकसद था कि प्रोपेगेशन ऑफ एक नज़रियात का था, तो इसके अल्फाज आसान हैं इसमें, जो है सब कुछ इसके तहत जो भी अदब लिखा गया। और इसके शेर में जज्बा वलवला है, नई हैरत नए तजर्बात किए गए इसके अंदर, बड़ी बड़ी चीज़ें की गई इसके अंदर। लेकिन हुआ यह कि इसमें एक भेड़ चाल थी, इसमें एक जैसे मज़ामीन फिर आने लगे, इंसान से बोर हो गए और ज़ुबान जो है वो अदब के बजाय सहाफ़ती ज़ुबान ज़्यादा बन गई वो और शेर और अदब इसमें कम होते गए। तो और फिर और लोग से उकता गए इस तरह की शायरी से, तो इसके खिलाफ भी हमेशा लोग रहे हैं उर्दू अदब में अंदर। उसके बाद एक जदीदियत का दौर शुरू होता है, जो भी मॉडर्निज्म जो है, जो कि हम वो भी वैसे हमारे यहाँ आया, जिसके अंदर समाज महवर नहीं है बल्कि ज़ात फ़र्द इसकी जो है महवर है और उसकी परेशानियों, उसकी पेचीदगियों को और रिश्तों के टूट फूट पे बात होती है। तो ये उसके बाद आपको तहरीक तहरीक के बाद आपको उसका नजर आता है। अब इसके सियासी महरक़ात अगर बात कर ले तो पहली बात तो ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट 2 अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। कम्युनिस्ट वो पूरा निज़ाम तलपट कर देना चाहते हैं, जबकि सोशलिस्ट जो है वो मौजूदा निज़ाम के अंदर रहते हुए तब्दीली चाहता है। और अभी हाल ही में बहस सोच हो रही है कि ये ज़ोहरान ममदानी कम्युनिस्ट है, हर एक कहता है, वो कहता है मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मैं ठीक है सोशलिस्ट तो हूँ भी सोचता हूँ लेकिन कम्युनिस्ट नहीं हूँ मैं। तो अभी एक मैं टीवी पर सुना था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका, तो उसका को चेयर का इंटरव्यू था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका। उससे पूछा कि ज़ोहरान ममदानी तुम्हारा मेंबर है, कहता है नहीं। कहते ज़ोहरान ममदानी कम्युनिस्ट है, कहता है नहीं। तो बाहर ये हमें जहन में क्लियर होनी चाहिए बात, कम्युनिस्ट अलग है और सोशलिस्ट अलग है। इनके अंदर जब तरक्की पसंद तहरीक आती है तो उसके अंदर इनके अंदर चीज़ें कॉमन है, इकट्ठी है, लेकिन
جو کمیونسٹ جو ہے وہ بہت ریڈیکل ہوتے ہیں، سوچیے ایسے ریڈیکل نہیں ہوتے. اور اگر آپ کمیونزم کا دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں پہلی الیکٹڈ کمیونسٹ گورنمنٹ کہاں کی تھی؟ کسی کو اندازہ ہے دنیا میں کس جگہ پہ سب سے پہلے الیکشن کے ذریعے کمیونسٹ اقتدار میں آئے؟ وہ تھی انڈیا کی ریاست کیرلا، جہاں پہ سینکڑوں سال سے میرا خیال میں ان کا 100% ان کا لٹریسی ریٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری حکومت جو بہت کامیاب آئی الیکٹڈ، ٹھیک ہے نا، ڈیموکریٹک طریقے سے، وہ ویسٹ بنگال میں جیوتی باسو کی تھی. جیوتی باسو انتہائی زبردست سیاستدان تھے. پاکستان کی بدنصیبی کے پاکستان کو یہ سو کال ترقی پسند جو سیاستدان میں ملے وہ 2 نمبر کے ملے، کوئی بھی ان کو ڈھنکا نہیں ملا. انڈیا کے اندر جیوتی باسو ایسا شخص تھا جو کہ کسی بھید بھاؤ یا کسی ذات پات سے بالا ہو کے اس نے اپنے نظریات کے مطابق ایک طویل عرصے تک ویسٹ بنگال میں حکومت کی. ویسٹ بنگال کا بھی ایسا کیا تھا کہ اور جگہ کیوں نہیں ہو سکا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ بنگال کے اندر ایک پولیٹیکل اویئرنیس بنگالیوں میں بہت ہوتی ہے. بنگالی بہت پولیٹیکل انسان ہوتے ہیں. دوسری بات یہ وہاں پہ انڈسٹریز بہت تھی. تو یہ جو تحریک ترقی پسند تحریک ہے یہ ورکرز کو زیادہ اپیل کرتی ہے. جو گاؤں والے لوگ ہیں وہ تو اتنے دبے ہوئے ہیں خاص طور پاکستان میں تو کہ ان کے ہاں جو ہے جو ووٹ ہے وہ تو ظاہر بات ہے زمیندار کی طرف سے ہوتا ہے، جو بھی اسے کہہ دیا وہی ہوتا ہے. لیکن جو شہروں میں جو فیکٹریاں لگی ہیں وہاں کا مزدور پھر بھی آزاد خیال ہوتا ہے، وہ اپنا ووٹ بھی ڈال سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی آیا کہ مغربی بنگال کے اندر ترقی پسند تحریک نسبتاً کامیاب رہی زیادہ. ایک تیسری جگہ جو پہ جہاں پہ نیشنل لیول پہ الیکٹڈ ہو کے گورنمنٹ آئی وہ نیپال ہے. لیکن میرے بارے میں مجھے نیپال کی سیاسی بارے میں علم نہیں تو بتا نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو ایک ویسے بتا رہا ہوں کہ نیپال میں بھی کوئی انقلاب نہیں آیا. وہاں پہ 2 بار کمیونسٹ گورنمنٹ آ چکی ہے اور وہ الیکٹ ہو کر آئی ہے. ایک جو پاکستان کے اندر جب سیاسی منظرنامہ دیکھیں تو جو لیفٹ لیننگ یا ترقی پسند تحریک سے متاثر جو سیاست تھی اس کے اندر جو سب سے خوبصورت چیز آئی وہ ایک سیاسی نعرہ روٹی کپڑا اور مکان. مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان. پوری زندگی کا فلسفہ اس میں بیان کر دیا، پوری سیاست کا نچوڑ ہے اس کے اندر. اس سے خوبصورت میں نے سیاسی نعرہ زندگی میں نہیں دیکھا. مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان. اب وہ الگ بات ہے کہ اس کی نیت کیا تھی ان کی یہ نعرہ لگانے والوں کی، اور کیا ڈیلیور کر پائے یا نہیں کر پائے اس کو چھوڑ دیں. صرف آپ یہ دیکھیں کتنی دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہی اس طرح کی تحریک ہے، یہی تحریک ہے ہماری جو یہ پروگریسو تحریک ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان. اب اس کے اثرات کیا ہوئے وہ آپ کو پتا ہے. پاکستان میں ہر چیز قومیات دی گئی، نیشنلائز کر دی گئی. ہماری انڈسٹری کا تہس نہس ہو گئی، ہماری انڈسٹری برباد ہو گئی. اور وہی جنہوں نے اس کو نیشنلائز کیا تھا وہ جب دوبارہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا ہر چیز. یعنی خود ایڈمٹ کیا کہ ہم نے غلط کیا تھا. انہی کی بیٹی نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا. پرائیویٹائزیشن نے یہ کام کیا. تو یہ کمیونسٹ جو ہے کوئی اس طرح کی آئیڈیالوجی پرفیکٹ نہیں ہے، اس کے اندر بہت فلاز ہیں، تبھی یہ زیادہ چل نہیں سکا. اور میں نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے کوئی سیاستدان ایسا نہیں آیا کہ جو واقعی دل سے کمیونسٹ ہو یا لیفٹ لیننگ ہو. اسی طریقے سے ہمارے یہاں رائٹرز کا بھی یہی حال تھا، پوئٹس کا بھی یہی حال تھا. ایک میں ویڈیو آپ کو سجیسٹ کروں گا، یہ ہے یوری بیزمینوف. یہ KGB ایجنٹ تھا. میں نے کئی برس پہلے یہ دیکھی یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو ہے. 1984 میں اس نے امریکہ آ کے اس نے بیان کیا تھا. KGB کا ایجنٹ تھا یہ، کہ وہاں کی سوویت یونین کس طرح آپریٹ کرتے ہو، KGB کس طرح آپریٹ کرتی ہے. اس کی ویڈیو موجود ہے اور تقریباً 30 اور 31 منٹ کے بعد وہ انڈیا پاکستان کے بارے میں شروع ہوتا ہے. تو وہ اس نے باقاعدہ وہاں کی زبان سیکھی تھی، وہاں میں ہندی سیکھی تھی اس نے، اور انڈیا میں تعینات رہا تھا. وہ اس کو کہتا تھا کہ انڈیا پاکستان سے سوویت یونین یہ پوئٹس کو اور ادیبوں کو بلاتی تھی. پروگریسو مائنڈڈ یہی جو آپ کی ترقی پسند تحریک کے لوگ ہیں. اور وہ لوگ اپنی اداکاری کرتے تھے. they would pretend that they were there because they were very good, right? حالانکہ ان کو بھی پتا تھا کہ ہم ان سے کام لینے والے ہیں، وہ ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے اہلکار بنیں گے. لیکن وہ پریٹینڈ ایسے کرتے تھے جیسے وہ میرٹ پہ آئے ہیں وہاں پہ، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی. اور ہم کرتے یہ تھے کہ وہ پہنچتے تھے ان کو ہم شراب پہ لگا دیتے تھے. اور شراب 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 15-20 دن جتنے بھی ہوتے تھے ان کو ہم شراب میں دھت رکھتے تھے. ایئرپورٹ سے پہنچتے اور آخر وقت تک، اور درمیان میں اچانک کبھی نہ ان کی شراب بند کر دیتے. تو ایک دم جو وڈرال کا ان کو سمٹم ہوتا تھا وہ گھبرا جاتے تھے، ان کو شراب کی طلب ہوتی تھی.
اور اس وقت ہم ان سے کام نکلواتے تھے کہ جو اپنی مرضی کا انہوں نے بیانیہ دینا ہے, کوئی سائن کروانا ہے, کوئی ڈکلیریشن کرانی ہے, تو ان سے کراتے تھے. یہ ہمارے جس طرح سیاست دان نکمے اور جعلی تھے پاکستان کے اندر, ویسے ہمارے یہ سو کالڈ پروگریسو رائٹرز تھے جو کہ سارے یا تو لندن میں چلے گئے, یا امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ اب سوویت یونین ختم ہو گیا. جب وہ آئیڈیالوجی فیل ہو گئی, یہ ختم ہو گئی. کہاں کی آئیڈیالوجی؟ سمجھو تمہاری سبھی جذباتی باتیں تھیں. ابن الوقت تھے تم, ابن الوقت, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھے. تو مجھے یاد آیا کہ ایک یونیورسٹی میں جب میں تھا تو ہمارے ایک لیفٹسٹ ہمارے ایک ساتھی تھا, پٹھان تھا, تو میں نے کہا یار یہ جو رائٹسٹ لوگ ہیں, جو مولوی لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اسلامی انقلاب آئے گا اور سب کچھ ہوگا, تو کم سے کم وہ دین کی پریکٹس کو کرتے ہیں اپنی پرسنل لائف میں. وہ نمازیں پڑھا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, جو بھی ہے. یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا کاروبار ہے؟ اس نے کہا کہ ہماری زمینیں ہیں صوبہ سرحد میں جو کے پی کے ہے. تو میں نے کہا تو اپنی زمینیں اپنے ہاریوں میں کیوں نہیں بانٹ دیتے اگر تمہیں کمیونزم پہ اتنا اعتقاد ہے؟ ہنسنا شروع کر دیا کہ وہ ہم جب کریں گے جب آئے گا انقلاب. تو یہ ان کا لیول آف کمٹمنٹ ہے. تو ظاہر بات ہے وہ اس کے اندر کوئی دم نہیں تھا, اور اس نے یہ ختم ہو گیا. سوویت یونین کا خاتمہ ہو گیا. اب چین آپ کہیں گے دوسری کمیونسٹ پاور ہے, لیکن چین کہنے کو کمیونسٹ ہے, سب سے کیپٹلسٹ ہے. میں وہاں رہا بھی ہوں, اور ان سے زیادہ کیپٹلسٹ مائنڈیڈ کوئی ہو نہیں سکتا. صرف اس حد تک وہ کمیونسٹ ہے کہ ایک پارٹی ہے جو اقتدار میں ہے بس, جو کہ ایک کمیونسٹ لیول استعمال کرتی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. کوئی کمیونزم نہیں, سب کیپٹلسٹ ہو گئے. پھر تیسری مثال اگر آپ کو دیکھنی ہے کہ اصل کمیونسٹ کیا ہوتا ہے, تو شمالی کوریا کو دیکھ لیجیے, آپ کو پتہ لگ جائے گا کس طرح کی کمیونسٹ گورنمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک بحیثیت نظریہ تو ایک ناکام چیز ہے, لیکن اس کا فائدہ ضرور ہوا کہ ہم نے وہ چیزیں سوچنا شروع کر دی جو ہم پہلے اگنور کر دیتے تھے. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا, السلام علیکم. رضوان صاحب نے اتنی تفصیل سے اور اتنی خوبی سے کمیونزم, سوشلزم, فاشزم کے اوپر تبصرہ کیا, اور اس کا اثر اردو زبان پہ, ہمارے ادیبوں پہ, ہمارے شعراء پہ کیا ہوا, یہ دس از سم تھنگ وچ از ایک بالکل ایک تبصرے کی بات ہے اور ایک ڈسکشن کی بات ہے. مارکسی, ماؤ نواز اور اسٹالسٹ نظریات اردو ادب میں اور سیاسی کو نمایاں طور پہ سیاست کو اردو میں نمایاں طور پہ متاثر کیا گیا, خصوصاً برطانوی ہند میں تقسیم سے قبل شروع ہونے والی ترقی پسند مصنفین کی تحریک پی پی ایم کے ذریعے, جو سامراج, دشمنی اور سوشلسٹ خیالات کی حامل تھی. تاہم جہاں مارکس کا اثر بہت وسیع تھا, وہاں اسٹالن اور ماؤ کے مخصوص اثرات زیادہ متنازع اور سیاسی بائیں بازو کے لیے تفرقہ انگیز ثابت ہوئے. اردو ادب میں اثرات جو تھے مارکسی اور ترقی پسند مصنفین کی تحریک حقیقت پسندی پر زور تھا. روسی انقلاب سے متاثر ہو کے ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کا رخ رومانوی موضوعات سے موڑ کر عام لوگوں کی سماجی حقیقتوں کی طرف کیا. ادیبوں نے سماجی ناانصافی, غربت, طبقاتی تقسیم اور محنت کشوں کی جدوجہد کو اجاگر کیا. اس میں ہم سب کو بہت اچھی طرح آگاہی ہے. فیض کا نام آتا ہے, فراز کا نام آتا ہے, سجاد ظہیر کا نام آتا ہے, سعادت حسن منٹو کا بھی نام آتا ہے, حالانکہ وہ آؤٹ رائٹ یا سوشلسٹ یا کمیونسٹ نہیں تھے, بٹ ان کی جو تحریک کا رنگ تھا وہ عام آدمی کی طرف تھا, اور رومانوی خیالات سے تھوڑا انہوں نے اثر دوسری طرف لے کے گیا تھا. اب اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم شاعری دیکھیں, اگر نثر دیکھیں, ہمارے اس کے اندر سوشلسٹ کمیونسٹ اثر تھرو آؤٹ رہا ہے. فیض کی شاعری آپ مجھے کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں, ہم سب کو اس قدر پسند ہے. 1979 میں انہوں نے ہم دیکھیں گے لکھی, جو اقبال بانو نے آ کے پڑھی الحمرا میں, اور وہ اس وقت بھی پڑھی جب فیض صاحب آئی تھنک انگلینڈ میں تھے, اور وہ ضیاء کے خلاف تھی. لیکن اگر آپ فیض کی ہم دیکھیں گے کہ شعر سنیں, اور صبح آزادی کے جو انہوں نے 1947 میں آزادی کے وقت دیکھیں گے, اس کے اندر بھی آپ فیض کا بدلتا ہوا رنگ دیکھ سکیں گے. اور یہ پچھلے جو انہوں نے اتنے سال جو رشیا میں گزارے اور اس تحریک سے متاثر ہوئے,
یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے کہ متاثر ہوئے ان کو بھی بلایا گیا، کیا کیا گیا کہ ان کا نظریہ بھی چینج ہوا. میرے نظر میں ترقی پسند جو تحریک ہے، جو ابھی بھی ہے اور ہم اب بھی سنتے ہیں، سوشلزم، فاشزم، جو بھی آپ کہہ لیں، کمیونزم، اور اس سے بھی زیادہ ایک معاشرتی نظام میں جو ہم بدحالی دیکھتے ہیں، اس سے وہ اب رنگ زیادہ آ گیا ہے. وہ اب اتنا کمیونسٹ ابھی بھی ہے ہمارے ہاں. یہ جو ہوتا ہے، اگر آپ کسی بھی نئے شعراء کو سنیں، ان کے اندر یہ ایک آگاہی ہے، پر اس کا اب رنگ بدلتا جا رہا ہے. جو 50s اور 60s اور 70s میں تھا، جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ تھا، اب اس سے زیادہ وہ آگے جا چکا ہے. حبیب جالب نے جو یوم مئی پہ جو نظم لکھی تھی، صدا آ رہی ہے میرے دل سے پہم کہ ہوگا ہر دشمن جاں کا سرخام، نہ ہوگی کبھی زندگی میں وقف ماتم، فضاؤں میں لہرائے گا سرخ پرچم. اس وقت سے اب تک جو چینج آئی ہے وہ ہے کہ اب بات دیگر ہو گئی ہے، کیپٹلزم سے، سوشلزم سے. اب آ گئی ہے سوسائٹی میں انصاف کے بارے میں. زیرا نگاہ کی آپ نے وہ ضرور سنی ہوگی شعر کے جنگلوں کا نظام. سنا ہے جنگلوں میں بھی کوئی دستور ہوتا ہے. سنا ہے جب شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا. درخت کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے. ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کے کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے. سنا ہے گھونسلوں سے کوئی بچہ گر پڑے جب تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے. سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بنے کا گھونسلہ گندمی رنگ لرزتا ہے تو ندی کی رو پہلی مچھلیاں اس کو پڑوسن مان لیتی ہیں. کبھی طوفان آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے، کسی لکڑی کے تختے پر گلیری سانپ، بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. خداوند جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصف و اکبر، میرے شہر میں اب جنگلوں کا کوئی قانون نافذ کر. تو اگر آپ یہ دیکھیں، یہ جو تحریک جو چلی، اب اس کا رنگ بدلتا جا رہا ہے. زیرا نگاہ کی غزل میں نے اس لیے پڑھی کیونکہ یہ بھی ترقی پسند تحریک کا ایک اگلا پہلو ہے اور اس کا اگلا نسل ہے. اب صرف کمیونزم یا مزدور کی یا کسان کی بات نہیں رہے گی، ایک پورے سوسائٹی کی بات اور اس کے نظام کی بات اور دستور کی بات ہے. تو یہ میرا اس میں موقف تھا، یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا جو میں نے پیش کیا. شکریہ، بہت بہت شکریہ. میں نے BA میں ایک بڑا اچھا اس کا ایک جائزہ پورا بہت ضخیم کیا تھا. مجھے اس پہ پہلا انعام بھی ملا تھا، وہ مجھ سے مس ہو گیا، تو اس کے لب لباب تھوڑا سا وہ یاد رہ گیا. ہر دور میں بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ علم کی روشنی اور ترقی کرتی ہوئی معیشتیں نئی صورتحال کو جنم دیتی ہیں. اس کی مثال اسی طرح ہے جس طرح انگریزوں کے ہندوستان میں آنے کے بعد یہاں کے لوگوں کا استحصال کیا گیا. خصوصی طور پر 1857 کی جنگ آزادی نے یہاں کے لوگوں کے لیے نئے مسائل کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں اہل فکر و دانش اور شعراء کا فوکس وسیع ہوتا گیا اور انہیں اپنی تحریروں میں معاشرے کے مسائل اجاگر کرنے کا موقع ملا. اسی طرح یورپ میں صنعتی انقلاب کے بعد سرمایہ داروں کا جو طبقہ پیدا ہوا، اس نے بھی عام مزدوروں کا استحصال کیا، جس کے خلاف انقلابی تحریکیں شروع ہوئیں. خصوصی طور پر روسی انقلاب کے بعد سوشلسٹ اور کمیونسٹ نظریات دنیا میں پھیلنے لگے، جس کا اثر بڑے صغیر میں بھی ہوا. اس سارے منظر نامے میں جس بات کو پذیرائی ملی وہ مساوات انسانی اور استحصال سے پاک معاشرے کی تشکیل کے بہترین مقاصد تھے. لیکن جب معاشروں نے ان انقلابی نظریات کو عملی شکل دینے کی کوشش کی، وہیں سے ایک نئے استحصالی نظام کا احیاء ہوا، جس کے نتیجے میں ایک نئے قسم کی فسطائیت اور آمریت نے لوگوں کی زندگی کی آزادیاں چھین لی اور پاکستان سمیت مشرقی وسطی کے ممالک میں نئی
اسم کی آمریت نے جنم لیا جو عوام کی امنگوں سے مطابقت نہیں رکھتی تھی. اس کی مثال پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی جس کی پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان میں صنعتی ترقی کا پہیہ جام ہو گیا جس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں. میرا تجزیہ یہ ہے کہ صرف ترقی پسند تحریک ہی کو ادب میں نئے رجحانات کا ذمہ دار نہیں قرار دیا جا سکتا بلکہ یہ تحریک دنیا میں اور بر صغیر میں پہلے سے ہی وجود میں آ چکی تھی. آج بھی امریکہ میں رہنے والے ادیب اور شاعر یہاں کے حالات کے مطابق اپنی تحریروں میں نئی نئی جہتیں شامل کر رہے ہیں اور یہ ایک ارتقائی عمل ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے. یہ میرا جو موضوع ہے وہ تھوڑا سا ترقی پسند تحریک کی ادبی کے اوپر جو ادبی اعتراضات ہوئے تھے اس کے بارے میں ہے زیادہ تر, کیونکہ میں نے وہ پرانا آپ کا بھی 5 سال پرانا جو پروگرام تھا وہ بھی دیکھا تو مجھے لگا کہ زیادہ تر لینن کے بارے میں بات ہوتی رہی یا علامہ اقبال کے بارے میں بات ہوتی رہی اس پروگرام میں, تو تھوڑی سی ڈیویشن تھی. لیکن ترقی پسند تحریک نے ادب میں کیا اس نے ایسا کیا کہ اس کے اوپر جو تھے وہ کافی سارے الزامات لگے. اس کا جو ہے وہ اس کی ادبی حیثیت کیا ہے اور اس پہ تو یہ جو مضمون ہے اس کا عنوان ہی میں نے ترقی پسند تحریک کی مخالفت کی کن وجوہات کی بنا پر ہوئی. تو اس پہ جو اعتراضات کا سلسلہ ہے وہ 1932 میں شروع ہو گیا تھا جب یہ بنی بھی نہیں تھی. یہ بنی تو 1935-36 میں تھی جب یہ سجاد ظہیر نے جیسا آپ نے کہا کہ لندن کے اندر بنائی تھی. لیکن جب یہ انگارے لکھی گئی تھی جو کتاب ہے بہت ہی کنٹروورشل متنازع کتاب ہے جو ہر دفعہ ہر جگہ بین ہوتی ہے اور اتنا ہی لوگ پڑھتے ہیں کیونکہ جتنا جس چیز کو بین کیا جائے اتنا ہی وہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں. تو انگاری کی کہانیوں میں انقلابی اور باغیانہ خیالات کے ساتھ ادب کی نئی جہات کی تلاش بھی شامل تھی. لیکن ان نوجوان مصنفین نے مروجہ اخلاقیات اور مذہبی عقائد پر کھل کے وار کیے. اس کتاب کی مخالفت اس وجہ سے بہت زیادہ ہوئی. صرف حکومت نے ہی نہیں کی بلکہ جو پرانے خیالات رکھنے والے ان لوگوں نے بھی کی جو اس طرح کے ادب کو خلاف تہذیب اور بے راہ روی تصور کرتے تھے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی اور حکومت نے اس کو ضبط کر دیا. اور یہ ترقی پسندانہ خیالات پر پہلا باقاعدہ حملہ تھا کہ یہ ترقی پسند تحریک کے باقاعدہ قیام سے پہلے ہی جو کتاب ان کی نمائندہ کتاب ہے وہ بین ہو گئی تھی. لیکن اس مخالفت سے نوجوان مصنفین کے جوش و خروش میں اضافہ ہوا اور وہ بھی اسی انداز سے سوچنے لگے کہ ادب کے ذریعے بھی ایوان سیاست کی اینٹ سے اینٹ بچائی جا سکتی ہے. اب اس کے بعد اس تحریک کی مخالفت میں سب سے پہلے تو حکومت وقت تو اس کے وہی خواہ آ گیا ہے اور ان لوگوں کا مقصد سیاسی سطح پر اس کے اثرات کو ظاہر کرنا تھا. لیکن پھر وہ لوگ بھی اس گروہ میں آئے اور یہ میں اسی زمانے کی بات کر رہی ہوں جب ترقی پسند تحریک کا بر صغیر میں ارتقاء ہو رہا تھا جو کہ 1935 سے لے کے قیام پاکستان تک کا دور ہے. تو اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوئے جو کہ ہر نئی چیز کی مخالفت کو اپنا فرض سمجھتے تھے. تو انہوں نے صرف اس لیے کہ ہماری پرانی رسموں کو نہ توڑا جائے, اسی طرح کلاسیکی شاعری کو رکھا جائے, کلاسیکی ادب کو رکھا جائے, زبان کو نہ بگاڑا جائے, انہوں نے اس کی مخالفت کی. تیسرا طبقہ وہ تھا جو اس تحریک کی مخالفت علمی اور ادبی بنیاد پہ کر رہا تھا. یہ مخالفین ذہین تھے, با علم تھے اور ادب دوست تھے اور ادب میں سیاسی عمل و دخل کے شدید مخالف تھے. پریم چند جو کہ ترقی پسندوں کے بزرگ اور رہنما تھے, انہوں نے سجاد ظہیر سے اس بارے میں کہا کہ بھئی یہ تم لوگوں کا جلدی سے انقلاب کرنے کے لیے تیز تیز چلنا تو مجھے بھی پسند آتا ہے, مگر میں ڈرتا ہوں کہ اگر تم بے تحاشا دوڑنے لگے تو ٹھوکر کھا کے منہ کے بل نہ گر پڑو. تو یہ ترقی پسند تحریک جو ایکسپونینشلی رائز ہوئی تھی تو پریم چند کو بھی اس کے اوپر تشویش تھی. تو پریم چند کی اس تنبیہ کو ترقی پسندوں نے کوئی اہمیت نہ دی اور اپنی منمانی کا سلسلہ جاری رکھا. پریم چند کے انتقال کے بعد دوسرے بزرگ شعراء اور ادیبوں نے بھی اسی بنا پر اس تنظیم سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کی. اس سے بزرگوں اور نوجوانوں میں ایک طرح کی محاذ آرائی کا بھی آغاز شروع ہو گیا. اخبارات نے یہ بھی کہا کہ یہ تحریک ظاہر ہے یہ کمیونزم کی تو حق میں تھی, تو انہوں نے اس کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ تحریک جن لوگوں نے چلائی ہے وہ سوویت یونین کے ایجنٹ ہے. جس طرح ہمارے یہاں کوئی بھی ہو اس کو سب سے پہلے تو آپ ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں کہ یہ اس کا ایجنٹ ہے, وہ یہ اس کا ایجنٹ ہے. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جو نوجوان سرکاری ملازمتوں میں تھے یا سرکاری ملازمت میں جانے کے خواہش مند تھے وہ اس انجمن سے علیحدگی اختیار کرنے لگے. لیکن پھر بھی نئے آنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہی ہوا کیونکہ سیاسی منظرنامہ ہی ایسا تھا کہ اس وقت یہ سارے نعرے بازی اور یہ سارے نظریات بہت اچھے لگ رہے تھے. پھر ظہیر اور صاحب نظر لوگوں نے نظریاتی اور علمی بنیاد پر تحریک کی مخالفت کی. جیسا میں نے کہا نواب جعفر علی خان اثر لکھنوی نے
نیا ادب کدھر جا رہا کے نام سے مضمون جا رہا ہے کے نام سے مضمون لکھا. انہوں نے لکھا صحیح ادب تعمیر کے لیے ہوتا ہے نہ کہ تخریب کے لیے. نئے ادب میں ایسی نظموں کی افراد ہے جو نفرت خیز اور اشتعال انگیز ہیں اور مزدور کی زندگی یا افلاس کا صرف تاریک رخ دکھاتی ہیں. حالانکہ ایسی نظمیں درکار ہیں جو اس کی زندگی کے ایسے پہلوؤں پر روشنی ڈالیں جو مصیبت اور زبوں حالی میں بھی تابناک اور دلکش ہیں. ضرورت اصلاح کی ہے نہ کہ ایسے نظام کی جو موجودہ نظام کو بدل کر امیر کو غریب یا غریب کو امیر بنا دے. رشید احمد صدیقی بھی ترقی پسند تحریک کے بہت بڑے مخالف تھے. علی گڑھ سے نکلنے والے رسالے آفتاب کے خاص نمبر میں انہوں نے ایک طویل مضمون لکھا. انہوں نے جدید و قدیم کے مارکے کو زندگی کا تسلسل قرار دیا اور ادب میں تبدیلیوں کو برحق کہا، مگر جدید ادب میں انقلاب کے تصور اور عریانیت پر شدید تنقید کی. انہوں نے لکھا انقلاب دوستی یا ترقی پسندی کے معنی یہ قبول کیوں کر ہوئے کہ فواحش اور غارت گری ہی زندگی کا حاصل ہے. یہ کیسا آرٹ ہے اور یہ کون سا ادب ہے؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر بات اس طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ مذاق سلیم پر بار نہ ہو اور کسی کے دل کو ٹھیس نہ لگے. انہوں نے اس مضمون میں منٹو اور میرا جی کی بے راہ روی اور اڑیاں پیرائے اظہار پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. ترقی پسندوں کے تصور انقلاب کو محض ڈھکوسلا بتایا اور نوجوانوں کو ادب کی پاکیزگی برقرار رکھنے کا مشورہ دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی سنجیدہ ترقی پسندوں کی کاوشوں کو سراہا. لیکن اس کا جواب ترقی پسندوں نے اس طرح دیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری برائیاں تو نئے اور جدید ادب میں ہیں. یہ تمام چیزیں ترقی پسند ادب کے ساتھ کچھ اس طرح گھل مل گئی ہیں کہ ہر نیا ادب ترقی پسند ادب قرار دیا جا رہا ہے. تو ترقی پسندوں کے اس رویے نے تحریک کو نقصان پہنچایا کیونکہ اس کے اندر سے فریگمنٹیشن ہونے لگی. ہر اس شخص کو جس کی تحریر پر اعتراض ہوا انہوں نے اپنے خیمے سے الگ کر دیا اور اس طرح ان کی صفوں میں انتشار ہو گیا. تو ماہر القادری نے بمبئی میں اصلاح اردو ادب کانفرنس کا انعقاد کیا. انہوں نے اس کانفرنس کے ذریعے ترقی پسند مصنفین کی بے راہ روی، روایت شکنی، فحش نگاری کے خلاف رائے عامہ کو بیدار کیا اور یہ بھی کہا گیا کہ ترقی پسندوں نے زبان کو بگاڑا ہے. انہوں نے کہا کہ ان مصنفین نے الفاظ کا غلط استعمال اور قواعد سے انحراف کیا ہے اور انہوں نے اردو کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ ترقی پسندی کی کوکھ سے جنم لینے والی نظم اردو شاعری کے مزاج اور فطرت کے لیے ناسازگار ہے. ترقی پسندوں کی آزاد نظم کا بھی مظاہرہ اڑایا گیا. نیاز فتح پوری اور اندلیب شادانی نے مضامین لکھے جس میں آزاد نظم کو ادبی بدعت قرار دیا گیا اور آزاد نظم نگاروں کو مبہم گو اور زندگی سے مفرور کہا گیا. ترقی پسند شعراء پہ یہ تنقید بھی ہوئی کہ وہ مغرب کی نقالی کرتے ہیں. کہا گیا کہ مغرب اور مشرق کے اقدار میں بہت فرق ہے اور مشرقی شعراء اگر مغرب کی تقلید کریں تو تیسرے درجے کا ادب ہی پیدا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ترقی پسندوں پہ جو ایک بہت بڑا الزام لگا وہ مذہب دشمنی، الحاد اور لادینی کا بھی ہے. زیادہ تر ترقی پسند مارکس کے فلسفے کے مداح تھے. مارکس نے مذہب کو عوام کے لیے افیون کہا تھا. پھر فرائڈ کے پیروکار تھے جو کسی سرے سے کسی مذہبی اصول یا قاعدے کے مانتے ہی نہیں تھے. ڈی ایچ لارنس نے بھی مذہب کا مذاق اڑایا اور سارتر نے بھی خدا کو فریب قرار دیا. تو ان کی نظر میں تو انسان کی نجات صرف اس کے اپنے وجود میں پوشیدہ تھی. تو چونکہ یہ زیادہ تر ادیب و شاعر انہی اسکالرز سے معروف تھے اور متاثر تھے تو ان کے جو نظریات تھے اس میں بھی الحاد اور مذہب دشمنی صاف واضح نظر آتی تھی. پھر ایک اور جو بہت بڑا اعتراض ہوا جس کے بارے میں تلمیذ نے لاسٹ ٹائم یہ پوائنٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ترقی پسند ادیبوں نے ادب کی جمالیت کو مجروح کیا. شاید رضوان بھائی نے بھی کہا اور یہ کام فیض نے نہیں کیا. اسی لیے فیض جو تھے وہ ایک اچھے ترقی پسند ادیب تھے کیونکہ انہوں نے اپنی شاعری کی جمالیت کو برقرار رکھا. لیکن اکثر تحریریں جو زیادہ تر ادیبوں کی تحریریں ہوتی وہ نعرہ نما ہوتی، سیاسی تقریر جیسی ہوتی. فن کے بجائے نظریہ غالب آ جاتا، فنی حسن، اسلوب اور زبان ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی اور بہت مناٹنی بھی ہو گئی، یعنی تحریریں یک رخی لگنے لگیں. بعض ناقدین نے یہ بھی کہا کہ ترقی پسند تحریک نے تخلیقی آزادی محدود کر دی اور ہر تحریر سے ایک ہی پیغام یا ایک ہی مقصد کی توقع کی جانے لگی. تو شاعری افسانہ نگار کا ذاتی احساس اور انفرادیت دب گئی. تو یہ وہ کچھ اعتراضات ہیں جو کہ ترقی پسند تحریک پہ ہوئے اور شاید انہی کی وجہ سے یہ تحریک قیام پاکستان کے بعد زیادہ عرصے نہ چل سکی. ماشاء اللہ زیادہ تر لوگ وہی ہیں جن کو اس سے پہلے ملاقات ہوئی تھی. میں بھی ریسنٹلی 2 ویکس بیفور مسعود قاضی بھائی کی اشتراک سے یہاں پر آیا اور میرا نام ڈاکٹر عبدالوہاب ہے اور میرا خاندانی تعلق دلاور فگار اور میشر بدا یونی اور اقبال صفی کے ساتھ ہے. تو میں نے کچھ مواد اکٹھا کیا ہے ترقی پسند تحریک کے حوالے سے
کہ آئیے اب ہم اس تحریک سے وابستہ شعراء و ادبا کا سرسری جائزہ لیتے ہیں. ترقی پسند تحریک کے علم بردار شاعروں میں فیض احمد فیض، مخدوم محی الدین، علی سردار جعفری، اسرار الحق مجاز، معین احسن جذبی، ساحر لدھیانوی، جاں نثار اختر، مجرور سلطان پوری، اختر الایمان، کیفی اعظمی اور احمد ندیم قاسمی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں. فیض احمد فیض کو ترقی پسند شعراء میں اہم مقام حاصل ہے. فیض غزل کی کلاسیکی روایت سے بھی مستفید ہوئے اور انقلابی فکر سے بھی استفادہ کیا. دونوں کو ہم آہنگ کر کے ایک نئی کیفیت پیدا کی. انہوں نے انقلابیت کی خاطر تغزل اور تغزل کی خاطر انقلابیت کو کبھی قربان نہیں کیا. نون میم راشد نے فیض احمد فیض کے پہلے مجموعہ کلام کے تعلق سے کہا، یہ ایک ایسی شاعر کی نظموں اور غزلوں کا مجموعہ ہے جو رومان اور حقیقت کے سنگم پر کھڑا ہے. آپ کے چند شعر جو کہ عنوان تھا شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، یہ رنگی ریزے ہیں شاید ان شوق بلوری سپنوں کے، تم مست جوانی میں جن سے خلوت کو سجایا کرتے تھے. ناداری، دفتر، بھوک اور غم ان سپنوں سے ٹکراتے رہے. بے رحم تھا چومک پتھراؤ، یہ کانچ کے ڈھانچے کیا کرتے. مخدوم محی الدین کا شمار بھی صف اول کے ترقی پسند شعراؤں میں ہوتا ہے. عام روش کے مطابق انہوں نے اپنی ابتدائی دنوں میں رومانوی شاعری کی، لیکن جلد ہی انقلابی شاعری کرنے لگی. مخدوم صاحب بنیادی طور پر ایک سیاسی آدمی تھے. اپنی ملازمت ترک کر کے کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے. ان کی نظمیں پوری آب و تاب کے ساتھ جلسوں اور جلوسوں میں گائی جاتی ہیں، جن میں اعتدال اور سنجیدگی مخدوم کے کلام کی خصوصیت ہے. ان کی نظموں کے موضوعات عموماً مزدوروں کی زبوحالی، نچلے کچلے طبقے کے ظلم و بربریت اور ان کا استحصال ہوتا ہے. آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. سردار جعفری نے بھی ایک اپنا تخلیقی سفر کا آغاز افسانہ نگاری سے کیا، بعد میں شاعری کی طرف راغب ہوئے. ان کا شمار اس تحریک کے قافلہ سالاروں میں کیا جاتا ہے. انہوں نے ہنگامی اور موضوعاتی شاعری کی، تنقیدی مضامین بھی لکھے جسے ادبی دنیا میں کافی سراہا گیا. سردار جعفری جوش ملی آبادی سے کافی متاثر تھے، اس لیے ان کی نظموں میں جوش کا رنگ ملتا ہے. نئی دنیا کو سلام، ایشیا جاگ اٹھا اور زندہ نامہ ان کی اہم ترین نظمیں. آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، ان ہاتھوں کی تعظیم کرو، ان ہاتھوں کی تکریم کرو، دنیا کے چلانے والے ہیں، ان ہاتھوں کو تسلیم کرو. ایک اور جگہ فرماتے ہیں، عالم ہستی کا دل دادا ہوں میں، پھر یہ کیوں مرنے پہ آمادہ ہوں میں. ترقی پسند تحریک کے اولین دور کے شاعروں میں اسرار الحق مجاز کا بھی شمار ہوتا ہے. یہ بیک وقت نظم غزل دونوں پر قدرت رکھتے تھے، لیکن ان کی شہرت کا سبب نظم ہی بنی. ان کی شاعری میں انقلابیت کی گھن گرج سنائی دیتی ہے اور رومانی فضا بھی چھائی رہتی ہے، لیکن یہ رومانیت محبت آمیز باتیں، شوخی اور بے باکی پاکیزہ نوعیت کی ہیں. مجاز کی شاعری میں حوثکاری جرم خودکشی ہے. ان کی شاعری کو عزیز احمد نے انقلاب اور تغزل کا حسین امتزاج قرار دیا ہے. آوارہ، اندھیری رات کا مسافر، رات اور ریل، نظر علی گڑھ ان کی مشہور و معروف نظمیں ہیں. یہ ایک جگہ کہتے ہیں، تیرے ماتھے کا یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا دیتی تو اچھا تھا. لے لے کے چنگیز کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں، تاج پر اس کے دمکتا ہے جو پتھر توڑ دوں. کوئی توڑے یا نہ توڑے میں ہی بڑھ کر توڑ دوں. اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. اس کے علاوہ معین احسن جذبی کی بنیادی شناخت ترقی پسند غزل گو شاعری کی ہے. مزدوروں کی حمایت اور سرمایہ داری کے خلاف آواز بلند کرنے والوں میں جذباتی نام قابل ذکر ہیں. سماج کی برائیوں کو دیکھ کر تڑپ اٹھنے والے جذبی کی شاعری میں درد و غم کا عنصر نمایاں ہے. لیکن یہ غم محض ذاتی نہیں بلکہ اجتماعی ہے. جذبی کا خیال تھا کہ سیاست میں مصلحت کا بہت کچھ دخل ہے، لیکن مصلحت پر شعر کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. لہٰذا انہوں نے ہمیشہ فن کے تقاضے کو اہمیت دی اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے. آپ ایک جگہ کہتے ہیں، مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جینے کی تمنا کون کرے. یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، اب خواہش دنیا کون کرے. جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی.
اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کیا تجھ کو پتا، کیا تجھ کو خبر دن رات خیالوں میں اپنے، اے کاکل گیتی ہم تجھ کو کس طرح سنوارا کرتے ہیں. ساحر لدھیانوی رومانی طرز پر شاعری کرنے والے نوجوان نسل کے پسندیدہ شاعر ہیں. زبان سادہ اور سلیس تھی. ابتدائی نظموں میں محبت اور جذبات و احساسات، نوجوان دنوں کی آرزوئیں، تمنائیں، ناکامی و محرومی، ان کے عزم اور ارادے کو مختلف زاویے سے پیش کیا ہے. لیکن اس کی یہاں رفتہ رفتہ موضوع میں تبدیلی ہوئی اور طبقاتی شعور، انقلابی آہنگ اور اہل اقتدار کو بھی اپنی نظموں کا موضوع بنایا. پرچھائیاں ان کی ایک بڑی طویل نظم ہے جس میں کہتے ہیں کہ خلوت و جلوت میں تم سے ملی ہو بار رہا، تم نے کیا دیکھا نہیں میں مسکرا سکتا نہیں، میں کہ مایوسی میری فطرت میں داخل ہو گئی، جبر بھی خود پر کروں تو گنگنا سکتا نہیں. جانثار اختر نے اگرچہ رومانوی نظموں سے اپنی شاعری کی ابتدا کی، لیکن جلد ہی سماجی حقیقتوں کی عکاسی کرنے لگے اور ہمیشہ اس تحریک کے نظریے کے حامل رہے. جانثار اختر نے اپنے اطراف و اکناف میں ہونے والے واقعات کو دیکھا، محسوس کیا اور انہیں تجربات و مشاہدات کی بنا پر اسے اپنی شاعری میں جگہ دی. ایک جگہ فرماتے ہیں بجھ چکی ہے آسماں پہ ڈوبتے سورج کی آگ، ہر بگولا گا رہا ہے خانہ ویرانی کی آگ. بھوک کے مارے مویشی ہڈیوں کے ڈھانس سے، ذرے ذرے میں تپش دن کی سلگتی ہے آنچ سے. اختر الایمان آخر میں بھی اپنی انفرادی شناخت رکھتے ہیں. ان کی نظموں میں فرد اور سماج کا ٹکراؤ اور انسانی رشتوں کی پامالی کی واضح مثالیں ملتی ہیں. ایک لڑکا ان کی نمائندہ نظم میں، اس میں ایک لڑکا مٹی ہوئی تہذیب کی علامت بن کر سامنے آیا ہے. آپ ایک جگہ کہتے ہیں کہ آپ ہوں میں نہیں انسان سے مایوس، ابھی پھوٹے ہیں شگوفے، ابھی کمسن ہے بہار، شبنمی سبز لبادوں سے مہک آتی ہے، خاک و خون توڑ ہی دیں گے کبھی دیری نہ خمار. اس کے علاوہ ایک شعر میں اور قتیل شفائی کے حوالے سے کہنا چاہوں گا جو انہوں نے فرمایا تھا، جو کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. اسی شعر کی زمین میں دلاور فگار صاحب نے کچھ مزاحیہ 2-3 شعر کہے، تو وہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ وہ شخص جو دولت سے محبت نہیں کرتا احمق ہے مگر کوئی حماقت نہیں کرتا. حالات بنا دیتے ہیں انسان کو لیڈر، بے وجہ کوئی قوم کی خدمت نہیں کرتا. اور شاعری کے عوض جو شعر سناتے نہیں ہم، اب کوئی نہاری کی بھی دعوت نہیں کرتا. اور آخر میں شوہر سے کہا دوسری شادی کو تو بولا، 2 بار کوئی ایک حماقت. جو آپ نے اے غم دل کیا کروں پڑھی تھی، وہ کس کے حوالے سے پڑھی تھی؟ اے غم دل کیا کروں میں وحشت دل کیا کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کوئی تحقیق کر کے تو نہیں آ سکا، نہ ہی میں نے کوئی تیاری کی ہے. بعض وقت اپنے تاثرات میں خدمت پیش کرتا ہوں کہ تحریک ترقی پسند تحریک جو ہے، دیکھیں ادب میں کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں ہوتا ہے، وقت ایسا نہیں ہوتا جب کوئی چیز کریٹ نہ ہو رہی ہو. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ نئی چیز کریٹ نہ ہو رہی ہو، خیال نیا ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے کچھ ایسی، لیکن یہ تحریک بذات خود ایک شکل میں پیش ہونا یا اس کو اجتماعی طور پر تحریک کی شکل میں آنا، نظر آنا، وہ صرف حالات سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. اگر حالات آپ کے ماحول جو چل رہا ہے، سیاسی ہو، سماجی ہو یا کچھ بھی ہو، اگر وہ ایسا کمپیلنگ ہو جائے کہ آپ کو بولنے پر آمادہ کر دے، تو اس میں آپ پھر منظم ہو کے ایک آواز اٹھاتے ہیں جسے تحریک کہتے ہیں. لیکن یہ کہ ادب میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ ادب خاموش ہو جائے یا ادب پہ سکوت طاری ہو جائے اور کوئی بات ایسی، اگر کوئی ادیب یا کوئی شاعر یا کوئی لکھنے والا، کوئی بھی صرف لکھنے والا اگر کوئی نئی چیز کریٹ نہیں کرتا تو وہ تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا.
اگر اس کا خیال نہیں ہے، اس خیال میں جدت نہیں ہے، کوئی بات میں جدت نہیں ہے، کہ اس کے بات میں کوئی جو ہے وہ اچھوتا پن نہیں ہے، کوئی تخلیق ایسی نہیں ہو رہی، تو وہ خود بخود مر جائے گی، وہ اس کی تخلیق آگے جا نہیں سکتی. تو یہ ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ارتقائی عمل ہے جو ہر دور میں چلتا رہتا ہے، اور اس کو آپ سائلنٹ ایک موومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک فارمل موومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تحریک ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، اور جو جہاں آپ ایک ایسی نہج پہ یا ایک مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں آپ کو حالات جو ہیں وہ مجبور کرتے ہیں کہ یہ شاید عام حالات میں صرف محسوس کرنے سے، بیان کرنے سے، ایک اس کے لیے آپ کوئی فورم چاہیے، تو ظاہر ہے پھر ایک تحریک جنم لیتی ہے. تو اس کا بیسیکلی میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ادب برائے ادب جو ہے وہ ایک بہت ہی ایسی چیز ہے جس کی ویلیو اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یعنی اگر فیض نے دونوں چیزوں کو، یعنی روایت کو بھی برقرار رکھا ہے اور نئی بات بھی کی ہے، تو وہ اس میں خوبی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. اگر صرف احتجاج کرنا ہے سیاسی حالات کے خلاف، سماجی حالات کے خلاف، تو اس کو آپ ایک موضوعاتی بات تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ادب کا جو ایلیمنٹ ہے، خوبصورتی، جیسے جمالیات کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ چیز بھی ادب کا ایک حصہ ہے کہ اس میں حسن ہونا چاہیے، چاہے وہ نثر ہو، چاہے وہ نظم ہو، چاہے وہ غزل ہو، کوئی چیز ہو، اس میں آپ اپنی طرف سے اپنا بیان، اپنا کلام، اپنا خیال پیش کر سکتے ہیں، اور اس میں اس کی ہر وقت گنجائش ہوتی ہے. بس میں نے یہی کہنا تھا. تھینک یو. بہت اچھے، بہت اچھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چونکہ سب نے بہت ساری باتیں وہ کر لی جو مجھے بھی تھوڑا سا کرنی تھی، لیکن میں اس کو مختصر کرنے کے لیے ریولوشن ان اسلامک کنٹریز کو تھوڑا سا اس طرح کروں تو شاید مختصر بھی ہو جائے. ہمارے ملک میں ریولوشن کی اور اس کی اشتراکیت کی، سوشلزم اور کمیونزم کی بات سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے کی، اور وہ اس بنیاد پہ اتنا بڑا الیکشن جیتا کہ ویسٹ پاکستان، جو کہ بعد میں پاکستان رہا، اس کو وہاں کی حکومت ملی. لیکن جو اس نے کانسٹیٹیوشن بنایا وہ کہیں سے بھی اشتراکیت یا اس میں کہیں نظر نہیں آتی، اور اس کی وجہ یہ تھی، جیسا کہ تمام اسلامی ممالک میں لوکل فیکٹر، یا ہر جگہ پہ دنیا میں کہیں پر بھی لوکل فیکٹرز ہی تھے جنہوں نے ریولوشن کو دبایا یا ناکام کیا. تو ہمارے یہاں جب کانسٹیٹیوشن بننے لگا تو اسلام کی بات اوپر آ گئی، اور اسلامی جماعتیں جو بری طرح الیکشن ہار گئی تھی وہ اپنی مرضی کا کانسٹیٹیوشن بنانے میں کامیاب ہو گئی، اور جس بنیاد پہ الیکشن ہوا تھا اس پر ذوالفقار علی بھٹو ایسا قانون یا ایسا کانسٹیٹیوشن بنانے میں ناکام رہا. اس کو آتے ہی یہ خوف ہو گیا کہ یہ سب لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور اسلام کی بات کریں گے، اور انہوں نے اسلام کے علاوہ خود بھٹو کی ذات پر بھی کہ یہ شرابی ہے، زانی ہے، فلانا ہے، ڈھمکا ہے، اور یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو یہاں پر یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی. اور اسے یہ خطرہ تھا، یہاں تک کہ اس نے خود اسلامک سوشلزم کی نئی ایک اصطلاح نکالی، اور اس کو بھی بنیاد بنا کے اس نے اپنی چیزیں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن مذہبی جماعتوں نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا. اور الٹیمیٹلی اس نے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اگر انڈسٹریز کو اور دوسری چیزوں کو نیشنلائز کیا بھی تو وہ قانون کا حصہ نہیں تھی، وہ اس وقت بھی غیر آئینی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح دوسرے ممالک ہیں جہاں پر بادشاہت ہے تو آپ کوئی بھی تحریک چلا آپ کی گردن کاٹ دیں گے، اور جو بادشاہت نہیں ہے تو آپ کو جیل میں ڈال دیں گے. تو لوکل فیکٹرز میں اسلام جو ہے وہ جو بھی اس کے چیمپئن ہیں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی اور بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ اسلام اور سوشلزم یا کمیونزم اور اسلام ایک ساتھ نہیں چل سکتا. یہاں تک کہ روس جو کہ ایک اسلامی ملک بھی نہیں تھا، وہاں پر بھی جب جس طرح سے نیشنلائزیشن اور جو بھی پراپر جس کو ہم کمیونزم کہتے ہیں وہاں رائج ہوا،
تو اس کے خلاف آپ دیکھ لیں جو جب تحریک چلی اور اس ملک کے ٹکڑے ہوئے تو وہ ٹکڑے کیا ہیں؟ سارے کے سارے اسلامک ملک ہیں جو 9 یا 11 ملک بنے، وہ آج دیکھیں سارے سینٹرل ایشیا کے ملک جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس میں سے شاید ایک آدھ کے علاوہ سب اسلامی ملک ہیں، 6 ہے نا، اور 7 میں سے 6 ہے. تو اول یہ سوشلزم اور یہ کمیونزم جو ہے یہ کسی اسلامی ملک میں پریکٹیکل ہے ہی نہیں. حالانکہ دونوں میں، اسلامی نظام میں اور اس میں دونوں میں ایک کامن چیز ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ ہے. آپ بے شک وہ میری بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن 1400 سال پہلے بھی جو سربراہ امیر المومنین ہوتا تھا وہ پورا بااختیار ہوتا تھا، اور جس کو چاہے وہ اس کو سزا دے سکتا تھا، اس کی گردن کٹوا سکتا تھا. تو اگر سوشلزم، جیسے کہ رضوان بھائی نے بات کی کہ چین اور روس 2 ہی ملک ایسے ہیں جہاں پر سوشلزم اور کمیونزم چل رہی ہے، لیکن اگر روس نے بہت اسٹرکٹلی ایسا کیا تو وہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، اس وقت ٹوٹا جب ڈبل ڈوٹی کی لائنیں لگتی تھی وہاں پہ. تو سوشلزم، یہ کمیونزم کامیاب رہا ہی نہیں. سوشلزم میں میں بالکل ان کے ساتھ ہوں کہ چین ابھی تک اگر وہ سوشلزم پر چل رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بظاہر سوشل ملک ہے لیکن اس کے اندر کیپٹلزم بہت آگے ہے. جیسے کہ رضوان میں نے کہا کہ میں نے خود دیکھا وہاں پہ. اور آپ جب چین میں جائیں تو آپ کی اس طرح چوکیداری نہیں ہوتی جتنی روس میں ہوتی ہے. آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں لوگ. تو یہ میری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ یہ کامیاب نظام نہیں ہے. ترقی پسند کا نام ہم دیتے ہیں. ہمارے ملک میں اور بھی تحریکیں چلی. ایم کیو ایم نے سوشلزم اور کمیونزم کا نام نہیں لیا، لیکن ان کا یہی تھا کہ جو غریب ایک پڑھا لکھا آدمی بے روزگار ہے، یہ ہے فلانا ہے، وہ سارے خیالات وہی تھے. لیکن الٹیمیٹلی ان کو بھی اپنی سوچ بدلنی پڑی. لائے وہ متوسط قیادت تو لائے نا پارلیمنٹ میں لائے، لیکن اب اس کا آج بھی اس وقت بھی پارلیمنٹ میں سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے میں خود اس کا شکار رہا ہوں. پڑھا لکھا ہوں، MBBS کے علاوہ 2 ماسٹر کی ہیں. مجھے پاکستان میں جو نوکری ملی ہی نہیں، پاکستان میں نوکری نہیں ملی. میں نے 2 ماسٹر کی ہیں MBBS کے بعد، ایک پاکستان میں اور ایک ادھر. اور پاکستان کی جو ماسٹر تھی نا وہ میں اس کا گولڈ میڈلسٹ ہوں. میں یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن تھی میری. اور میں جب بھی کہیں بھی جاب پہ گیا ہوں تو مجھے پہلے سے پتا چل گیا کہ MQM نے اس کا کرا دیا، جماعت اسلامی نے اس کی جاب کرا دی، اس نے اس کی کرا دی. میں چونکہ پولیٹیکل نہیں تھا تو یہ نہ سوشلزم ہے نہ کمیونزم ہے نہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں بہت لمبی باتیں، اور آپ ماشاءاللہ سب کے سب دانشور ہیں تو کوئی بحث کی تو میں تو بحث نہیں کر سکتا. لیکن میرے خیال میں یہ ترقی پسند تحریکیں اسلامی ملک میں نے اپنا دائرہ کم وہ رکھا ہوا ہے اسلامی کے ممالک تک. یہ 54 ملک ہیں جو کنٹریز ہیں، اس میں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. بادشاہ کی تلوار چل جائے گی یا ڈکٹیٹر کا میسج آ جائے گا کہ آپ کو فلانی جیل میں جانا ہے. السلام وعلیکم السلام. میسج آ گیا.